اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ درس نمبر 24 میں جو موضوع گفتگو ہمارا رہے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور ان کا مقصد اور ان کا ہدف گزشتہ تمام دروس میں آپ کے سامنے واضح ہو چکا کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسے شہید ہیں کہ جو فاتح شہید ہیں، فتح پانے والے، جو اپنی منصوبہ بندی اور اپنی پلاننگ کے ذریعے سے اپنی شہادت کی جگہ کا خود انتخاب کرتے ہیں، اور دشمن جو چاہ رہا تھا کہ یہ قصہ ادھر ہی دب جائے اور کسی طریقے سے دھوکہ دہی کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، تو ان کی اس ساری چال کے اوپر پانی پھیر دیا گیا۔ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام سے جبری بیعت نہیں لی جا سکی اور مدینہ چھوڑ کے آپ مکہ میں تشریف لائے۔ مکہ میں 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ قیام کا ہے، پھر وہاں سے آپ نے عراق کی سرزمین کا رخ کیا، اور مکمل طور پہ جو دشمن ہے، جو بنو امیہ کی حکومت ہے، وہ اس بات پہ ناکام نظر آئی کہ کسی طریقے سے دھوکہ دہی کے ذریعے سے امام علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے، یا ان کو شہید کر لیا جائے، یا جبری بیعت پہ انہیں راضی کر لیا جائے۔ اب یہاں پہ یہ سارے حالات آپ کے سامنے آ چکے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے اقدام فرمایا، کس طرح سے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ یہیں پر 2 اور رخ ہیں، 2 اور تحریکیں ہیں کہ جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر وہ تحریکیں مکمل طور پہ ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر ہم آگے جا کے امام حسین علیہ السلام کا یہ جو سفر ہے عراق کی جانب، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور کربلا کے میدان میں جو امام حسین علیہ السلام کا کردار رہا ہے اس کو واضح طور پہ جان سکیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور ان کا ہدف اور ان کا مقصد اور ان کی پلاننگ آپ کے سامنے آ چکی۔ ابھی یہاں پہ 2 تحریکیں ایسی ہیں کہ ایک تحریک حکومت کی ہے کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے، ان کے جو نمائندے ہیں، ان کے جو جاسوس ہیں، ان کی کیا تحریک رہی ہے اور ان کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری تحریک جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان کے کیا اقدامات رہے اور انہوں نے کیا کیا اس عرصہ میں اقدام کیا۔ یعنی یہ جو 4-5 ماہ کا عرصہ ہے مکہ کے اندر، اور مدینہ سے مکہ کے اوپر سفر، اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف سفر، اس دوران جو حکومت ہے بنو امیہ ہے، انہوں نے کیا کیا اقدام کیے، کیا کیا ان کی تحریکیں رہیں، کون کون سے علاقوں میں رہیں، اور اسی طریقے سے جو اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے کیا کیا تحریکیں چلائیں اور کیا کیا اقدامات کیے۔ تو یہ 2 رخ ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے دروس کا جو سلسلہ ہے وہ اسی موضوع کے اوپر رکھتے ہیں کہ جو اس زمانے کی اموی حکومت تھی، بنو امیہ کی حکومت تھی، یزید کی حکومت تھی، اس نے کیا کیا اقدام کیے اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے خلاف اقدام کیے۔ یہ بات واضح ہے ہمارے لیے کہ حکومت کے اندر بہت بڑی کھلبلی مچ چکی تھی، بہت پریشانی اور ان کے لیے ٹینشن بن چکی تھی کہ فرزند زہرا جبری طور پہ بھی بیعت کے اوپر راضی نہیں ہو رہے، اور ان کے لیے یہ بھی مشکل ہو چکا تھا کہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کر لیں، یا ان کو کسی جگہ پہ شہید کر لیں، یا مخفی طریقے سے دھوکہ دہی سے ان کو شہید کر دیا جائے، اور پھر ان کا بدلہ لینے کی خاطر ایک سیاست کھیلی جائے کہ دیکھو ہم فرزند زہرا کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں، نہ جانے کس دشمن نے، کس دہشت گرد نے، کن نامعلوم افراد نے آپ علیہ السلام کو مکہ میں یا مدینہ میں یا رستے میں شہید کر دیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری پلاننگ ان کی کامیاب نہیں ہو رہی، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر کیا ان کی پلاننگ ہے اور کیا کیا سرگرمیاں ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم ان کے حالات کو تقسیم کریں
تو ہم اس کو آپ کے سامنے 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے مرحلے پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کوفہ میں جو اموی حکومت ہے، کوفہ میں کیا کیا ان کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، کیا تحریک ان کی چل رہی ہے، اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے۔ پھر ہم جو حکومت کا مرکز ہے دمشق اور شام جسے کہتے ہیں، وہاں پہ حکومت کی کیا پلاننگ چل رہی ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بصرہ میں دیکھیں گے کہ بصرہ میں جو بنو امیہ کی حکومت ہے وہ کیا پلان کر رہی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جب کوفہ کی حکومت تبدیل ہوتی ہے اور ابن زیاد وہاں پہ جاتا ہے تو اس وقت کیا وہ اقدام کرتا ہے، یہ چوتھا نقطہ ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پہ مکہ کے اندر اموی حکومت نے، بنی امیہ کی حکومت نے کیا کیا اقدام کیے۔ تو یہ 5 حصے ہوں گے جس میں ہمارے سامنے اس وقت کی جو حکومت ہے اس کی سرگرمیاں اور اس کے اقدامات ہمارے سامنے کھل کر آئیں گے، کیونکہ بہت زیادہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ بہت سارے جو شہر تھے وہاں پہ گورنر تک تبدیل کر دیے گئے، ان کو نئے نئے احکام دیے گئے، نئے طرح کی حکومت کے طریقے اپنائے گئے، ایک ظلم کی داستان ہے۔ ان ساری باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، اور پھر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون لوگ تھے جو حکومت کے اس حصہ میں شریک ہوئے، ان لوگوں کا کیا کردار تھا، اور ان لوگوں نے کس طرح سے قتل حسین کے لیے رستے کو ہموار کیا۔ ہم چلتے ہیں پہلے موضوع کی طرف کہ کوفہ میں بنو امیہ کی حکومت کی کیا کیا سرگرمیاں رہی ہیں۔ پس منظر یوں ہے ہمارے سامنے کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ روانہ کر دیا، اور اس وقت جو کوفہ کا گورنر ہے جس کا نام نعمان بن بشیر ہے، نعمان بن بشیر حکومت کر رہا ہے کوفہ میں۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے، ان کی بیعت کے لیے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ رش لگ جاتا ہے اور لوگوں کا اجتماع آنا جانا کہ اس وقت جو کوفہ کا یہ حاکم ہے نعمان بن بشیر، یہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد نعمان بن بشیر کچھ اقدام کرتا ہے۔ اب یہ نعمان بن بشیر کون ہے، اس کو تھوڑا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبہ انصاری خزرجی، یہ سن 2 ہجری یا سال ہجرت میں ہی مدینہ کے اندر اس کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو بچوں کے صحابہ کی ایک فہرست ہے اس میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی یہ صحابی ہے، اور اموی حکومت کا وفادار ہے، اور معاویہ بن ابو سفیان کے حکم پر اس نے بہت سارے عہدے سنبھالے ہیں۔ پہلے یہ کوفہ کا گورنر رہا، پھر یہ دمشق کا قاضی رہا ہے، پھر یہ حمص علاقہ جو ہے وہاں پہ یہ گورنر رہا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب قتل عثمان ہوتا ہے تو قتل عثمان میں جو عثمان کی زوجہ ہیں نائلہ جن کا نام ہے، ان کی جو انگلیاں کٹ گئی تھیں، تو یہ ان انگلیوں کو اٹھا کے اور حضرت عثمان کا جو خون آلود قمیص ہے وہ اٹھا کے یہ شام چلا جاتا ہے، اور اس میں بڑا کارنامہ ہے کہ یہ قمیص کو اور کٹی ہوئی انگلیوں کو لے کر شام پہنچاتا ہے۔ جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر میں یہ شمار ہوتا ہے، اور معاویہ کے لشکر میں انصار میں سے 2 ہی بندے تھے، ایک یہی ہے نعمان بن بشیر، اور دوسرا جو نام ہے مسلمہ بن مخلد بن انصاری، یہ اس کا نام آتا ہے۔ تو انصار میں سے یہ 2 بندے تھے جو معاویہ کے لشکر میں ہیں۔ اب اس کے قتل کے بارے میں کہ یہ کس طریقے سے اس کی موت واقع ہوتی ہے اختلاف پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حمص کے لوگوں نے ابن زبیر کی بیعت کے مطالبے پر اسے قتل کر دیا تھا، یا پھر خالد بن خلی نے اس کو قریہ بیرین یا حمص کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں پہ اسے قتل کیا۔ اس ساری بات کو جو ہے وہ سیر اعلام النبلاء، وقات الصفین اور مستدرک علم الرجال میں جب اس کی متعلق مختلف اقوال جمع کی جاتے ہیں تو یہ چیزیں اس کے متعلق ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر موجود ہیں، اور نعمان بن بشیر کی پریشانی بڑھ چکی ہے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ لوگ میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ تاریخی روایات ہمیں کیا بتلاتی ہیں کہ اس نے کیا کیا اقدام کیے۔ یہاں پہ ہمارے سامنے جو روایت ہے وہ دینوری کی روایت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام لما واف الکوفہ نزل فی دار المختار، کہ جب کوفہ میں مسلم بن عقیل ہے تو جناب مختار کے گھر میں رکے، فکانت شیعۃ تختلف علیہ، اور شیعہ آپ کی طرف آنا جانا شروع ہو گئے، ویقرأ علیہم کتاب الامام الحسین علیہ السلام، اور آپ شیعوں کو امام حسین علیہ السلام کا جو خط ہے وہ پڑھ کے سناتے تھے۔
ففشا امر بالکوفہ، تو یہ جو معاملہ ہے وہ کوفہ میں پھیل گیا، اور یہ خبر جو ہے وہ نعمان بن بشیر جو کوفہ کا امیر ہے، کوفہ کا حاکم ہے، اس کے پاس پہنچتی ہے۔ اس وقت اس کے یہ جملے ہیں کہ لا اقاتل الا من قاتلنی، کہ میں امن پسند ہوں، میں فقط اسی کو قتل کروں گا کہ جو آ کے مجھے قتل کرے گا، جو مجھے ابھی قتل نہیں کر رہا، میرے ساتھ لڑائی نہیں کر رہا، تو میں اس کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔ ولا اصب الا من وصب علیہ ولا آخذ بالقرفۃ والذنۃ، اور میں نہ کسی پر حملہ کروں گا، نہ بدگمانی سے کسی کو پکڑوں گا، فقط یہ ہے کہ اگر کسی نے میری بیعت توڑی اور کھل کر میری مخالفت کی تو پھر اللہ کی قسم میں تلوار سے اسے سزا دوں گا، چاہے میں اکیلا رہ جاؤں۔ یہ روایت ہے الاخبار الطوال سے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے کہ جسے نقل کیا ابی الوداق نے، تاریخ طبری میں یہ روایت موجود ہے کہ مسلم بن عقیل کا جب شاندار استقبال ہوتا ہے اور یہ خبر نعمان بن بشیر تک پہنچتی ہے، تو نعمان بن بشیر جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں اور ایک خطبہ میں دینے لگا ہوں۔ اس نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں اس نے لوگوں کو اختلاف سے، فتنے سے بچنے کی نصیحت کی، اور یہاں پہ روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ خرج الینا نعمان بن بشیر فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، کہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ نکلتا ہے باہر، ممبر کے اوپر چلا جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فاتقوا اللہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ڈرو، ولا تسارعوا الی الفتنۃ والفرقۃ، تم جو ہے وہ امت کو توڑنے میں فتنہ کی طرف نہ بڑھو، کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت سارے مرد ہلاک ہو جائیں گے، خون بہہ جائے گا، لوگوں کے مال جو ہے وہ چھن جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہی جملے کہتا ہے، یہی جملے اس کے ہیں کہ انی لم اقاتل من لم یقاتلنی، کہ جو میرے ساتھ جنگ نہیں کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، اور میں کسی کو تہمت کی بنیاد پر نہیں پکڑوں گا، لیکن اگر کسی نے بغاوت کی اور بیعت توڑی اور اپنے امام کی مخالفت کی، یعنی یہ یزید کو امام کہتا تھا کہ اس کی اگر کسی نے مخالفت کی، تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں تم پر وار کروں گا، چاہے میرا کوئی مددگار نہ ہو، اور پھر اس نے کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم میں حق شناس باطل پر مرنے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ جو نعمان کا خطاب ہے، یہ خطاب جو ہے وہ بنو امیہ کے زمانے میں اس کو جو ہے وہ نرم انداز میں سمجھا جاتا ہے، یعنی جو کہہ رہا ہے کہ بھئی جو میرے ساتھ لڑے گا فقط میں اس کے ساتھ لڑوں گا، بدگمانی کی بنیاد پہ میں کسی کو پکڑوں گا نہیں، لہذا تم فتنہ سے باز رہو، اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نرم بیان ہے، یہ کوئی سختی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کوفہ کے اندر جو یزید کی طرف سے جاسوس ہیں، یزید کے چاہنے والے بہت سارے لوگ ہیں، وہ لوگ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، اور ان احتجاج کرنے والوں میں عبداللہ بن مسلم بن سعید الحضرمی ہے، اور عبداللہ بن مسلم سعید الحضرمی یہ بنو امیہ کے حلیف ہے، اور واقعہ حجر بن عدی جو ہوا تھا اس میں ان کے خلاف گواہ بننے والوں میں سے یہ شخص ہے۔ یہ جو شخص ہے عبداللہ بن مسلم، یہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جس نرمی اور کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ایسے موقع پر سختی کی ضرورت ہے۔ تو نعمان بن بشیر نے وہاں پہ جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت میں کمزور ہونا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں طاقتور بنوں، یعنی اس نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے میں کمزوری دکھا رہا ہوں لیکن یہ کمزوری مجھے پسند ہے، چاہیے جائے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں زیادہ طاقتور بنوں۔ اب جب نعمان بن بشیر کی اس کمزوری کو دیکھا اور اس کی یہ جو رویہ ہے بڑا یعنی سلو والا اس نے رویہ رکھا ہوا تھا، کسی کو اس نے پکڑ دکڑ شروع نہیں کی، اس نے مارنا شروع نہیں کیا، لوگوں کو قید میں ڈالنا شروع نہیں کیا، کوئی ان کو یہ دھمکی نہیں دی کہ میں تمہیں گرفتار کر لوں گا، کچھ بھی اس نے نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو میری بیعت توڑے گا، میرے خلاف لڑے گا تو میں فقط اسی کے اوپر تلوار اٹھاؤں گا۔ اب ہوا کیا کہ ان لوگوں نے، یہ عبداللہ بن مسلم سعید اور کچھ اور لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے وہ اس کے خلاف یزید کو خط لکھتے ہیں اور یزید کو آگاہ کرتے ہیں کہ تم کوفہ کے اگر سنبھالنا چاہتے ہو کہ کوفہ تمہارے پاس رہے تو پھر اس بندے کو تبدیل کرو، اس بندے کو حکومت میں نہ رکھو۔ اب یہاں پہ ہمیں تاریخی روایات کہتی ہیں کہ ان خط لکھنے والوں میں عبداللہ بن مسلم یہی ہے، وہ عبداللہ بن مسلم الحضرمی، اور عمارہ بن عقبہ کا اس میں نام آتا ہے، اس نے بھی خط لکھے تھے۔ عمارہ بن عقبہ یہ ولید بن عقبہ کا جو ہے وہ بھائی ہے، اور المختار کا جو قیام ہے اس میں اس بندے نے کیا ہے بہت زیادہ سازشیں کی ہیں۔ تو یہی عبداللہ بن مسلم ہو گئے، عمارہ بن عقبہ ہو گئے، اور عمر بن سعد،
عمر بن سعد بن ابی الوقاص جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، یہ بھی اس تحریک میں شامل ہوتا ہے، اور محمد بن اشعث الکندی وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوتا ہے، یہ سب لوگ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے، یہ لیکن نمایاں نام ان لوگوں کے آتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ یزید کو جو ہے وہ خط لکھے۔ یہاں پہ الاخبار الطوال میں یہ متن بھی موجود ہے کہ فکاتب مسلم بن سعید الحضرمی و عمارہ بن عقبہ وکان عینی یزید بن معاویہ، اور یہ دونوں یزید بن معاویہ کے جاسوس تھے، مسلم بن سعید اور عمارہ بن عقبہ یہ یزید کے جاسوس تھے۔ انہوں نے یزید کی طرف خط لکھا اور اس میں اسے آگاہ کیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں موجود ہیں، لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور اس میں یہ جملہ لکھا کہ وَأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ قُلُوبَ أَهْلِهَا عَلَيْهِ فَإِن يَكُنْ لَكَ فِي صُلْطَانِكَ حَاجَةٌ فَبَادِرْ إِلَيْهِ مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِكَ وَيَعْمَلْ مِثْلَ عَمَلِكَ فِي عُدُوِّكَ فَإِنَّ النُّعْمَانَ رَجُلٌ ضَعِيفٌ أَوْ مُتَضَاعِفٌ وَالسَّلَامُ۔ اس نے ان لوگوں نے خط میں کیا لکھا مسلم بن سعید نے، کہ وہ کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، اب لوگوں کے دل بدل گئے۔ اے یزید، اگر تم سلطنت چاہتے ہو، کوفہ کی سلطنت چاہتے ہو، تو فوری طور پر کسی طاقتور آدمی کو بھیج دو، کیونکہ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہے یا پھر کمزور بن رہا ہے۔ یہ جب اس نے جملے لکھے اس بندے نے، تو اس وقت جو ہے پھر کوفہ کے حالات سارے کے سارے بدل جاتے ہیں، اور اس سازش کے نتیجے میں پھر نعمان بن بشیر کو وہاں پہ معزول کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پہ عبید اللہ بن زیاد جو ایک ظالم شخص ہے اس کو کوفہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سلسلہ کس طریقے سے پنپتا ہے، اور کوفہ کے اندر نعمان بن بشیر کو ہٹانے والے اور یہ جو ابن زیاد ہے اس کو لانے والے کون لوگ تھے، ان لوگوں میں جو مرکزی نام ہمارے سامنے جو آتے ہیں جن کا مرکزی کردار ہے، وہ ایک یہی عبداللہ بن مسلم ہے اور ولید کا بھائی ہو گیا، اور دو اور نام ہیں۔ ایک جو نام ہے وہ یہی ابن سعد، عمر ابن سعد کا جو ہے نام ہے، اور دوسرا نام جو ہے وہ محمد بن اشعث الکندی کا نام ہے۔ یہ دو کوفہ میں موجود ہیں، اور کوفہ میں مسلم کو قتل کرنے میں اور کوفہ کے حالات کو خراب کرنے میں ان لوگوں کا مرکزی کردار ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ان لوگوں کے کردار کے اوپر اور ان لوگوں کے خود کیا جو ہے وہ شخصیت تھی، کیا حیثیت تھی، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، تاکہ آپ سب کے لیے یہ بات واضح ہو کہ کوفہ میں کس طرح کے لوگ جو ہے وہ یزید کی طرف سے، یزید کے چاہنے والے لوگ موجود تھے، اور کس طرح سے انہوں نے سازشیں کر کے کوفہ کے حالات کو خراب کیا، اور جو ہزاروں میں لوگ، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی روایات موجود ہے کہ 1 لاکھ کے قریب جو لوگ تھے جو جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ شامل ہوئے تھے، کس طرح سے ان لوگوں کا یہ کردار ہے کہ ان لوگوں نے ظلم و بربریت کے ذریعے سے ان لوگوں کو جناب مسلم بن عقیل کی بیعت سے ہٹا دیا، اور اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔